تاریخ، جس طرح سے الاخیار کا قیام، الاخیار کی ورکنگ آپ کے سامنے. مجھے یہ الاخیار کی جب بات ہوئی تو اس سے پہلے اپنے شیخ و مرشد، اپنے والد گرامی کا ایک فکرہ کہ ان کا یہ ارشاد کہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ وسائل جتنے ہیں ان کو ایک جگہ پول کیا جائے اور پھر جو مناسب جگہ ہو وہاں خرچ کیا جائے. اس میں ایک دو واقعات میں شاید ذاتی حیثیت میں اور میرا خیال شیئر کرنے میں میرا خیال ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک بچہ آیا میرے پاس کہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں دینی تعلیم کے لیے، اور ایک اچھے ادارے میں وہ اس وقت اس نے داخلہ لیا ہوا تھا. میں نے اس کے ہمیں بھر لی کہ ٹھیک ہے. کچھ سال، اور یہ کچھ 3-4 سال کے بعد میں نے وہ عطا صاحب سے پوچھا کہ بھئی وہ بچہ فیس لے کے جاتا ہے، اس کے رزلٹ کیا ہیں، ذرا وہ تو پتہ کرے. اب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ہر مہینے کی 3-4 تاریخ کو آتا ہے اور فیس اپنی لے جاتا ہے. اس وقت شاید 1100-1200 روپے فیس تھی، اور یہ کوئی 25 سال پرانی بات ہے. میں نے عطا صاحب سے کہا کہ جا کے پتہ کر کے آئے اس کے ادارے سے. پتہ چلا کہ 2 سال ہو گئے اسے ادارہ چھوڑے ہوئے، لیکن وہ ایک جو کام اس کے لیے ایک اچھے انداز میں اچھی بات کہ تعلیم وہ حاصل کر لے، وہ ہر مہینے وہ آتا رہا. سچی بات ہے مجھے ڈپریشن ہوا اس بات سے کہ ایک اچھے انداز، اچھے غاز، اچھے مقصد کے لیے کہ ایک ایسا طالب علم جس نے آ کے یہ بات کی کہ اس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس کے والدین یا اس کے گھر کے لوگ اس کو افورڈ نہیں کرتے، اس نے چیٹ کیا مجھے. یہ ایک دھوکہ دہی والی بات ہے کہ جب اس نے پڑھائی چھوڑ دی، لیکن یہ ہے کہ وہ فیس کے پیسے آ کے وصول کرتا رہا. پھر انہی دنوں دوستوں سے بات ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ جی اللہ خیر کا، اور زیادہ جو اس میں بات آئی وہ یہ تھی کہ بہت سے ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنا علاج پراپر نہیں کر سکتے. سندر شریف میں ایک ڈسپینسری کا آغاز ہوا، ڈاکٹر وہاں رکھا، ڈسپینسر رکھا، باقی سٹاف کوالیفائڈ سٹاف. ایک بات اور یہ ہوئی کہ اس وقت اللہ خیار کے جو عہدیدار یا جو بھی اس کے لیے کام کرنے والے سارے ہی والنٹیئر تھے. کسی کا جس طرح سے ایک عام این جی اوز میں ہوتا ہے کہ جو کوئی اس کے عہدیدار ہیں ان کی تنخواہیں بھی مقرر ہوتی ہیں، لیکن اللہ خیار کا شکر الحمدللہ کہ اس کے قیام سے لے کر آج تک اس کے کسی عہدیدار نے کوئی تنخواہ یا کوئی اور خرچہ نہیں لیا. یہ ہوا ماشاءاللہ. پھر ماہانہ کیمپ سندر شریف میں اس دفعہ 366واں کیمپ ہوا، اور ہر کیمپ میں یہ ایک ڈیٹ طے کی ہوئی ہے کہ ہر مہینے کی آخری اتوار کو کہ ڈاکٹر حضرات کو بھی چھٹی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو استاد ہیں ڈاکٹر ہسپتالوں میں پڑھا رہے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس یا مختلف ہسپتالوں کے 4 سال کے 5ویں سال کے جن کو زیادہ تر فارغ ہونے کے قریب وہ بھی آتے ہیں، پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی ایک تجربہ بنتا ہے. اور یہ شکر الحمدللہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب ملٹری سے فارغ ہو کے آئے، مینڈنگ ہارٹ کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا. اور مینڈنگ ہارٹ ایک بچوں میں پیدائشی ایسی بیماری کے دل کے سوراخ ہونا یا دل کے وال کھولے ہونا یا کوئی نہ کوئی پرابلم دل کی، اور یہ مرض غریب لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ماں کو دوران حمل جو خوراک چاہیے ہوتی ہے جو وہ پرووائڈ نہیں ہو سکتی یا جن کو نہیں ملتی،
ان کے بچے اس طرح کے ڈیفیشینٹ ہوتے. الحمدللہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 100 سے زائد یہ آپریشن کر چکے ہم کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کجروبیا، کہ جو مخلوقات اور ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی بارگاہ میں سجدے کر رہی ہے. انسان اس کی وہ تخلیق ہے کہ جو ایک دوسرے کی غمخواری کرتا ہے. اور اس میں جو قرآن مجید کے احکامات ہیں کہ اپنے قریبی اعزاء پر، اقربا پر، یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے، جس پر زکوٰۃ ہے اس کے لیے جو مصارف ہیں اس کے، کہ اپنے قریبی عزیز دیکھیے، اس سے دور کے، اس سے دور کے، اور بھی بہت سی جگہوں پر قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ کیٹیگریز دے دی گئی ہیں کہ ان پر خرچ کرو. اس میں پھر یہ ہے کہ اب مختلف ہمارے ہاں NGOs ہیں، مختلف طرح کے کام کر رہی ہیں، مختلف طرح سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے 2 چیزیں چنی ہیں، ایک صحت اور ایک تعلیم. اس میں اب لاہور میں جس طرح سے ہمارے 3 میڈیکل سینٹرز ہیں، ایک سندر شیخ میں ہے، ایک راوی روڈ پر ہے، ایک نواکوٹ میں ہے. اسی طرح فیصل آباد میں 7 ہیں، کمالیہ میں ایک ہے، ملتان میں ہے، اور شکر الحمدللہ پورے پنجاب میں کہ ہماری NGO رجسٹرڈ ہی پنجاب لیول پر ہے. انسان ہی انسان کے لیے، انسان ہی انسان کی تکالیف کے لیے، انسان ہی انسان کی مشکلات کے لیے، اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے. اور مالک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا